الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صدق اللہ العظیم۔ سب مل کر محبت سے بلند آواز سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عنوان آج کا کیا ہے؟ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ استاد زمن کی لکھی ہوئی ایک منقبت کا یہ بڑا حسین مصرع ہے اس کے مقطع کا، اسی کو میں نے عنوان سخن بنانے کی کوشش کی ہے۔ پہلے اس کو سنا دیتا ہوں کچھ اشعار اس کے، انشاءاللہ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا باغ جنت کے بہرے مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت
اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت۔ رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا ہے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت۔ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت۔ گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جا، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم او فدائے خاندان اہل بیت، جان عالم او فدائے بیت، جان عالم او فدائے خاندان اہل بیت، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا
کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت۔ نیا اسلامی سال سب کو مبارک، سارے عالم اسلام کو مبارک ہو، اور اس کا پہلا مہینہ محرم الحرام۔ ان مہینوں کی حرمت کے بارے میں بار بار میں نے آپ کے سامنے یہاں مرکز پر بھی اور دیگر علاقوں میں بھی بیان کیا ہے، اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، یعنی بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ So don't ever think that somebody calculated the rotation of these stars and the planets, and then he calculated all these days and months and weeks and hours and minutes and seconds and milliseconds and microseconds. No. It is all designed by Allah subhanahu wa ta'ala. یہ اللہ نے ہی دیا ہم کو۔ How many months? Come on, tell me, how many months? 12 months. Where is it written? کہاں لکھا ہے؟ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں۔ کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ دیکھو کبھی بھی دونوں کا ذکر ہے نا، whenever it is mentioned in Quran, it is always plural for samawat and singular for earth۔ اس سے پتہ چلا آسمان کئی ہیں، زمین ایک ہے۔ ویسے عالم کئی ہیں، یونیورس میں ایک عالم نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو رب ہے، پالنے والا ہے تمام جہان والوں کا۔ The Lord of all the worlds, the creator, the sustainer۔ اس سے پتہ چلا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی عالم ہے، کیونکہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ رب کی کا ذکر آیا تو بھی عالمین، حضور کی رحمت ہونے کا ذکر آیا تو بھی عالمین۔ اسی لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جس کا رب اللہ ہے اس کے لیے رحمت رسول اللہ ہے۔ اسی لیے کسی نے یہ بھی لکھا کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ ابھی ریسنٹ ریسرچ، ابھی 2-3 دن پہلے ہی میں نے دیکھا تھا ایک ایسا ٹیلیسکوپ جو اس سے پہلے نہیں بنا تھا، ایسی دوربین بنائی گئی ہے یا ٹیلیسکوپ بنایا گیا، اس سے جب انہوں نے ستاروں کو اتنے قریب سے دیکھا، حیرت میں پڑ گئی دنیا کہ کیا ایسا بھی کوئی ورلڈ ہو سکتا ہے۔ اور پھر اب اس پر اور ریسرچ کرنے لگے کہ از دیر اینی لائف، وہاں کہیں کچھ زندگی ہے، کچھ حیات کے آثار ہے، تو کچھ آثار ان کو مل رہے ہیں۔ ان کو مل رہی ہے ابھی برف، ice, and ice is what? Solid form of water. پانی کا solid، کیونکہ there are 3 states of matter۔ مادے کی 3 کیفیتیں ہیں، 3 حالتیں ہیں، کیا کیا ہیں؟ solid, liquid and gas، ٹھوس، مائع اور گیس، یہ 3 حالتیں ہیں۔ تو even if it is ice, it is water. If it is flowing, it is water. If it is vapor, it is water۔ تینوں حالتوں میں وہ کیا ہے؟ H2O۔ اس کو میں کبھی کبھی بچپن میں یاد رکھنے کے لیے ہٹو پڑھتا تھا، یہ میرا اپنا طریقہ تھا اسپیلنگز یاد رکھنے کا یا فارمولا یاد رکھنے کا۔ H2O ہٹو، اور اس کو ریلیٹ کیسے کرتا تھا؟ تو پانی آتا ہے تو سب کو ہٹاتا ہی ہے نا، تو پانی آیا تو کہا ہٹو H2O۔ آپ بھی ایسا کچھ طریقہ اختیار کر لیں کہ کسی چیز کو کسی سے ریلیٹ کر دیں۔
اور اس کے ذریعے اس کو یاد رکھیں تو آپ کو ٹرمز یاد رہیں گی, فارمولے یاد رہیں گے, ٹیکنالوجیکل ٹرمز یاد رہیں گے, کیمیکل فارمولے یاد رہیں گے. یہ موسیٰ بھائی بیٹھے ہیں, یہ BPCL کے ماشاءاللہ مینیجر ہیں, آرگینک کیمسٹری کے ماسٹر ہیں, کیمیکل انجینئر ہیں. میں ان کے سامنے کہتا ہوں کہ ایسیٹک ایسڈ کا ضابطہ بتاؤ تو یہ مجھ سے کہیں کہ یہ ایسا پتہ ہے آپ کو معلوم ہے, CH3COOH دیٹ از. لیکن میں اس کو کیسے یاد رکھتا تھا, وہ جلدی سے یاد نہیں ہوتا تھا. CH3COOH تو 3 کو ایسے اس کو پڑھ لیتا تھا میں, اور اس کا فارمولا یہ ہے 3 کو CH3COOH. یہ سب ٹرکس ہوتی ہیں, ٹپس اینڈ ٹرکس ٹو ریممبر, میموری کے لیے. یہ مدرسے میں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں, اور ہر ایک کا اپنا ہوگا, کسی کا آپ اڈاپٹ مت کیجئے کہ اس نے یہ ایسا کیا تو میں بھی ایسا کروں گا. آپ کا اپنا مائنڈ چلائیے اور اس کو ریلیٹ کر کے یاد کیجئے. اس طرح سے وہ جا کے تمہاری میموری میں کہیں نہ کہیں سٹک ہو جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے وہ چیز تم کو یاد آ جاتی ہے. لیکن روحانی طور پر کوئی چیز یاد کیسے آتی ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ پر درود پڑھ لیا کرو, وہ چیز تمہیں یاد آ جائے گی. ایک اسٹوڈنٹ آیا میرے پاس, سر آپ نے بتایا تھا کہ درود شریف پڑھیں گے تو وہ چیز یاد آ جائے گی. میں اتنا درود شریف پڑھا لیکن مجھے کچھ یاد نہیں آیا. یا اللہ, اب اس کو کیسے سمجھاؤں؟ تو میں نے کہا ایک بات بتاؤ بیٹا, تم نے پہلے یاد کیا تھا؟ نہیں, آپ بولے نا درود شریف پڑھنے کا. میں نے کہا وہ حضور کیا فرماتے ہیں کہ کوئی چیز بھول جاؤ مطلب پہلے یاد تو کیا ہوگا تب بھولو گے نا. جب وجود ہی نہیں ہوگا تو پھر عدم کیسے ہوگا اس کا؟ تو پہلے یاد کیا ہوگا تب بھولا ہوگا, اور پہلے یاد کیا تھا تو درود شریف کی برکت سے پھر یاد آ جائے گا. لیکن آپ محنت ہی نہیں کریں گے اور کہیں گے درود شریف پڑھوں گا سب یاد آ جائے گا, تو گاڈ ہیلپس دوز ہو ہیلپ دیم سیلوز. اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو خود اپنی مدد آپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی لیے قرآن پاک میں بھی یہ فرمایا نا کہ خدا نے, وہ اس کا ایک شعر ہے, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. جیسا کہ وہ شعر میں دوسرا مصرع ہے. تو ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, یہ وہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے. تو مدرسہ پڑھو یا اسکول پڑھو یا کالج پڑھو یا یونیورسٹی پڑھو, یو نیڈ ٹو چینج یور سیلف. آپ کو اپنی عادتیں بدلنی پڑیں گی, اور یہ سارے بیانات کرنے کا مقصد یہی ہے. تو چلیے ایک دعا میں آپ کو پڑھاتا ہوں جو نئے سال کے موقع پہ پڑھنی چاہیے. اچھا, اس پر بھی کچھ لوگ اعتراض کرنے لگتے ہیں کہ نئے سال کا استقبال کرنا چاہیے کیا نہیں. مجھے ایک صاحب نے میسج کیا, تو میں نے کہا کوئی کمپلسری تو نہیں کسی نے کیا آپ کے اوپر کہ آپ کریں, آپ کی مرضی, آپ کو کرنا ہے تو کریں, نہیں تو وہ آئے گا اور آپ اس میں جو نیک اعمال کر سکتے ہیں کریں. آپ نہیں بولیں نا ہیپی نیو ایئر, کوئی بات نہیں, اس میں کوئی فرض یا واجب تو ہے نہیں. کسی نے اعتراض کیا ہے کہ اس میں تو امام حسین کی شہادت ہوئی, پھر مبارکباد کیسی؟ تو میں نے کہا ماہ رمضان میں امام حضرت علی کی شہادت ہوئی, تو پھر ماہ رمضان کی مبارکباد کیسی؟ تو وہاں آپ بولتے ہو نا رمضان شریف مبارک ہو, تو آپ لاجیکلی ساری چیزوں کو سوچو گے نا, تو وہ کہیں نہ کہیں پھر کمپلیکسٹی پیدا ہوگی. دین آسان ہے, اس کو آسان رہنے دو, اور بلا وجہ کے اعتراضات کرنا اس سے منع کیا گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تم پر حج فرض کیا گیا. ایک صاحب اٹھ کے کھڑے ہوئے کہا حضور کیا حج ہر سال فرض ہے؟ تو حضور خاموش ہے, جواب نہیں دیا. پھر اٹھ کے پوچھا ہر سال فرض ہے؟ حضور خاموش ہے. پھر تیسری بار پوچھا تو میرے آقا نے فرمایا نہیں, لیکن اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال کرنا واجب ہو جاتا اور تم نہیں کر سکتے. تم سے اگلی امتیں اس لیے ہلاک ہوئی کہ انہوں نے زیادہ سوالات کر کے اپنے نبیوں کو پریشان کیا. تو جتنا میں کہتا ہوں اس پر عمل کرو, جس سے روکتا ہوں اس سے رک جاؤ. بس اتنا کر لو نا, بس. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اور رسول جو دے دیں وہ لے لو, رسول جس سے منع فرما دے اس سے رک جاؤ. اور شریعت کے جو قاعدے ہیں اس میں یہ کہ وہ رسول اللہ نے اگر کسی چیز سے منع نہیں کیا ہے تو پھر اس کی اصل مباح ہے, وہ کام جائز ہو جاتا ہے جب تک کہ کوئی صحیح آیت نہ ہو یا کوئی نص قطعی نہ ہو کہ اس کو حرام کرے. تو اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں اشیاء میں اصل جو ہے وہ اباحت ہے.
اس لیے ہر چیز حلال ہے جب تک کہ وہ حرام نہ کی جائے. ہر چیز جو ہے وہ حلال ہے جب تک کہ اس کا حکم نہ آ جائے کہ وہ حرام. تو اس لیے یہ میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے بچے کنفیوز رہتے ہیں اور اس پر پھر ان کو کنفیوز باضابطہ کیا جاتا ہے. اس لیے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کہ علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں معلوم نہ ہو. تو چلیے دعا پڑھاتا ہوں, اس کی فضیلت بھی ہے. اللہم انت الابدی القدیم وہذہ سنۃ جدیدۃ اسألک فیہا العصمۃ من الشیطان واولیائہ والعون علی هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك یا کریم. یعنی اے اللہ یہ تو ہمیشہ رہنے والا قدیم ہے اور یہ نیا سال ہے, میں اس میں شیطان اور اس کے ساتھیوں سے بچاؤ کی تجھ سے دعا کرتا ہوں. برائی کا بہت زیادہ حکم دینے والے نفس سے اس کے مقابلے میں مدد اور اعانت کا بھی تجھ سے سوال کرتا ہوں, اور ایسے اعمال میں مشغول ہونے کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیرے قریب کر دیں. تو ہم نے سال کی ابتدا میں شروعات میں ہی یہ دعا کر لی. انشاءاللہ امید ہے کہ سال بھر اللہ ہمیں یہ نیک توفیق عطا فرمائے گا. بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے حسن, یوں کہا کرتے سنی داستان اہل بیت, یوں کہا کرتے سنی داستان. اب آیت کریمہ میں نے پیش کی آپ کے سامنے, سورۃ الشورى کی آیت ہے 25ویں پارے میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے محبوب تم فرماؤ میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا. I don't ask for any favor from you. میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. کس چیز پہ نہیں مانگتا؟ تو اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے, شان نزول ہے, وہ میں آپ کو بتاؤں. الا المودۃ فی القربہ, مگر قرابت کی محبت. قرابت سے مراد یہ اہل بیت ہیں, ان کی محبت. ہوا یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اللہ نے خوب بہاریں عطا فرمائی. اسلامی حکومت کا قیام ہوا, پھر تجارت لوگ کرنے لگے, مواخات ہوئی, صحابہ کی آپس میں بھائی بندی کرائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور صحابہ ایسی ٹوٹ کے محبت کرتے تھے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. ابھی جنوری میں ہم لوگ گئے تھے تو مدینہ منورہ میں ایک صحابی کے مکان کی زیارت, ابھی وہ کھود کے ابھی نکالی ہے, پہلے اس پہ مٹی ڈال دی گئی تھی 1925 میں جب یہ ٹیک اوور ہوا تھا اس حکومت کا. تو اب اس کو پھر سے ریوائیو کیا جا رہا ہے, سارے مقامات زیارت اور مقدسہ اس کو دے آر اگین ڈگنگ اٹ اپ اینڈ شوئنگ پیپل کہ آؤ دیکھو دیکھو سب چل رہا ہے. تو اچھا ہے, اٹس گڈ کہ کم سے کم ہم اپنی تاریخ کو تو دیکھیں کہ حضور یہاں بیٹھے تھے اور حضور نے یہاں دعا فرمائی تھی اور حضور نے یہاں یہ کیا تھا اور وہ کیا تھا. سبحان اللہ. تو ایک صحابی کا مکان ہے, وہ مسجد جمعہ جہاں پر ہے نا اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ, آن دی ادر سائڈ آف دا روڈ, ایک طرف مسجد قباء ادھر مسجد جمعہ, اور ادھر ادر سائڈ آف دا روڈ وہ کھنڈرات اس کے ملے. تو ان کا نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا میرے. وہ آخری ایام میں نابینا ہو گئے تھے, نظر نہیں آتا تھا ان کو. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ حضور میں اب دیکھ نہیں سکتا ہوں, بوڑھا ہو گیا ہوں, روشنی نہیں آنکھوں میں, مسجد تک جانا میرے لیے مشکل ہو گیا, آپ میرے گھر تشریف لائیں اور آپ میرے گھر میں نماز پڑھ دیں, میں اسی جگہ نماز ادا کیا کروں گا. سبحان اللہ. سرکار ان کے گھر تشریف لائے
اللہ اللہ، وہ تشریف لائیں تو ان کا کرم ہے، وہ تشریف لائیں تو ان کا کرم ہے، یہ گھر تھا کہاں ان کے آنے کے قابل، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، کرم ہی کا صدقہ ہے ورنہ یہ عاصی کہاں تھا مدینے میں آنے کے قابل، شفاعت کے صدقے میں جنت ملے گی، عمل ہیں جہنم میں جانے کے قابل، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ آپ لوگ ٹھنڈے کیوں ہو گئے؟ لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کی قابل، کرم نے رکھی لاج سجدوں کی مرزا۔ یہ لکھنے والے جو مرزا صاحب ہیں نا، ان سے میری بہت اچھی شناسائی تھی۔ ایک بزرگ تھے، ہر سال مدینے جاتے تھے، 40 برس تک مسلسل ہر سال مدینے جاتے تھے۔ حج جوانی کے ایام میں کیا 90+100 کے قریب ان کی عمر ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی جاتے تھے، اور جوانی میں حج کر چکے تھے، بعد میں پھر حج نہیں کرتے تھے۔ حج کمیٹی سے ہر سال، اس وقت پابندیاں نہیں تھیں کہ 5 سال میں ایک بار ہی جانے ملے گا وغیرہ، ہر سال مل جاتا تھا۔ تو ایک تھیلی ساتھ میں لیں اور نکل پڑے، کچھ نہیں سامان، کچھ نہیں، بس ایک تھیلی ایسی کندھے کو لگا کے اس میں 2 کپڑے، اور نکل گئے مدینے۔ اور پھر جب تک لاسٹ فلائٹ نہیں آتی، پہلی فلائٹ سے نکل جائیں، لاسٹ فلائٹ جب تک نہیں آتی تھی مدینے میں رہتے تھے۔ تو لوگ کہتے تھے کہ آپ حج کو نہیں جاتے، تو کہتے تھے کہ میں جھوٹ نہ بولوں گا ملا کے ڈرانے سے، توجہ ہے، میں جھوٹ نہ بولوں گا ملا کے ڈرانے سے، آتا ہوں مدینے میں حج کے بہانے سے، آتا ہوں مدینے میں حج کے بہانے سے۔ کہتے کہ یہاں آتا ہوں اس امید پر کہ مدینے میں موت آ جائے، پھر اور زندگی ملتی ہے تو واپس چلا آتا ہوں انڈیا، پھر اگلے سال پھر آ جاتا ہوں اس امید پر کہ پھر مدینے میں موت آ جائے۔ بہرحال ان کا انتقال تو پھر انڈیا میں ہی ہوا، حیدرآباد میں ہی دفن ہے، میں ان کی قبر پر بھی گیا تھا۔ مگر یہ ہے کہ جن کی تمنا ہوتی ہے نا مدینے جانے کی، پھر وہ کہیں بھی دفن ہوتے ہیں انہیں مدینے پہنچا دیا جاتا ہے، یہ بھی ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مدینے میں دفن ہوتے ہیں، انہیں کہیں اور پہنچا دیا، یہ بھی بزرگوں کا مشاہدہ ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، اور مقطع میں لکھتے ہیں کہ کرم نے رکھی لاج سجدوں کی مرزا، کرم نے رکھی لاج سجدوں کی مرزا، یہ سر تھا کہاں آستانے کے قابل، کرم نے رکھی لاج سجدوں کی مرزا، یہ سر تھا کہاں آستانے کے قابل۔ میری جب تک حاضری نہیں ہوئی تھی تو میں ان سے ملتا رہتا تھا۔ ہمارے الحاج عثمان بھائی کے گھر پہ ان کی دعوت ہوتی تھی جب وہ مدینے جانے کے لیے یہاں آتے تھے، اس وقت وہ زائرین ٹریول سے ان کی ٹکٹ وغیرہ ہوتی تھی اور یہاں سے وہ نکلتے تھے۔ تو ایک دن مجھے بھی دعوت تھی ساتھ میں، تو میں گیا۔ اب مسافر ہیں، دیکھو کیسے ہوتے ہیں نیک لوگ، کیسے ہوتے ہیں، مسافر ہیں۔ تو لیٹ ہو گیا تھا رات میں، تو کہا چلو، عشاء کی نماز ہم لوگ نے نہیں پڑھی تھی، تو کہا چلو جماعت قائم کر لیں۔ تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ آپ نماز پڑھا دیں۔ اب وہ ضعیف تھے بہت، ویل چیئر پہ بیٹھ کے آئے تھے، تو میں نے کہا چلیے اقامت پڑھ لیتے ہیں۔ ابھی میں کہہ ہی رہا ہوں اتنے میں انہوں نے سنت کی نیت باندھی، عشاء کی غیر مؤکدہ سنت کی۔ تو پھر ہم نے بھی پڑھی۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ آپ مسافر بھی ہیں، پھر یہ سنت غیر مؤکدہ بھی پڑھ رہے ہیں، تو یہ اس کا کیا راز ہے؟ تو میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، ایسے تھپ تھپا کے کہنے لگے، بیٹا مؤکدہ ہو یا غیر مؤکدہ ہے تو سنت میرے مصطفیٰ کی۔ اللہ، آج ہم لوگ عادی بن گئے ان سنتوں کو اور نوافل کو چھوڑنے کی، یہ حقیقت ہے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایسے لوگوں کی صحبتوں سے جو سیکھنے ملتا ہے نا، وہ 1000 بیانات سے سیکھنے کو نہیں ملتا۔ وہ جملہ آج تک میرے کانوں میں گونجتا ہے کہ مؤکدہ ہو یا غیر مؤکدہ ہو، لیکن ہے تو سنت میرے مصطفیٰ کی۔ مسافر رہوں یا جو بھی رہوں، میں سنت پڑھ لیتا ہوں۔ یہ آج مجھے اعلان کرنا پڑتا ہے، کچھ مسجدوں میں سے جب میں بیان وغیرہ کے جاتا ہوں تو باضابطہ اعلان کرنا پڑتا ہے، بھائیو فرض جمعہ ادا کرنے کے بعد سنت پڑھ کے جاؤ، سنت پڑھ کے جاؤ۔ باہر دروازے پر، گیٹ پر
چپلوں کے ڈھیر میں 10 منٹ چپل ڈھونڈنے میں لگا دیتے ہیں، لیکن وہ 4 رکعت سنت پڑھ کے نہیں جاتے ہیں لوگ. یہ حال ہو گیا ہمارا. بہرحال تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے، اللہ نے بہت برکتیں عطا فرمائی، لیکن حضور کا معاملہ یہی تھا کہ حضور ابھی بھی وہی زندگی گزارتے تھے، فقر والی زندگی. خود حضور فرماتے ہیں الفقر فخری، یہ فخر جو ہے یہ میرا فخر ہے، یہ اختیاری فخر تھا. اگر چاہتے حضور تو پہاڑ سونے چاندی کے بن کے حضور کے ساتھ چلتے. جبریل آئے بھی تھے، عرض کرتے ہیں حضور اللہ تعالیٰ فرماتا کہ میرے محبوب اگر آپ چاہو تو میں پہاڑوں کو حکم دوں سونے چاندی کے بن کے آپ کے ساتھ چلیں. تو میرے آقا نے فرمایا کہ جبریل میرے رب سے کہہ دو، عرض کر دو اس کی بارگاہ میں کہ وہ ایک دن مجھے کھانا کھلائے، ایک دن بھوکا رکھے. ایک دن کھانا کھلائے اور ایک دن بھوکا رکھے. کہا حضور ایسا کیوں؟ فرمایا جس دن کھلائے گا شکر کروں گا، جس دن بھوکا رکھے گا صبر کروں گا. اس طرح میں اللہ کے شاکر اور صابر دونوں بندوں میں شامل ہو جاؤں گا. کیسے بولنا چاہیے آپ کو اس پر؟ دیکھو یہ ہے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دین یہ دین ہے، چند عبادتوں کا صرف مجموعہ نہیں ہے، یہ دین ہے. یہ سارے احساسات، یہ تجلیات جس سے دل روشن ہو تو اس کو دین کہتے ہیں. اور عبادت کیا ہے؟ مصطفیٰ کی یاد ہے نا آپ کو؟ میں نے حج کے موقع پر بیان میں کہا تھا کہ عبادت کیا ہے؟ مصطفیٰ کی یاد ہے. حضور جو کہہ دے وہی عبادت ہے. حضور اگر کہہ دیں کہ کھڑے ہو کے پانی پینا ہے تو وہ بھی عبادت ہے. حضور کہہ دیں بیٹھ کے پینا ہے تو وہ بھی عبادت ہے. کبھی کھڑے ہو کے پیتے ہیں، زمزم ہوتا ہے، نہیں تو بیٹھ کے پیتے ہیں. تو اب مدینے میں ماشاءاللہ برکتیں ہوئی، لیکن حضور ویسے ہی کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں السلام. وہی جو کی روٹی کھانا، کبھی پیٹ پہ پتھر باندھنا، موٹا کپڑا پہننا اور کھجور کی چھال بھرے ہوئے بستر پہ سونا، بس یہی حضور کا فرش پہ سونا. ایسے ہی رہتے تھے. تو صحابہ کو یہ دیکھ کر احساس ہوتا تھا کہ کچھ دن ہمیں سختی کے تو جھیلنے پڑے. ہم مکہ چھوڑ کر آئے، ساری تجارت چھوڑی، گھر چھوڑا، کاروبار چھوڑا، رشتہ دار چھوڑے، بیوی بچے چھوڑے، یہاں آئے، سیٹل ہوئے. مدینے میں ہمیں کاروبار ملا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو ان کے جو مواخاتی بھائی تھے انہوں نے کہا تھا کہ میرا کاروبار، میرے 2 گھر ہیں، آپ ایک گھر لے لو، میری 2 بیویاں ہیں، اس میں سے جو آپ کو چاہیے میں طلاق دے دوں، آپ نہیں ان سے نکاح کر لو، میرے مال میں، میرے کھجوروں کے باغ میں سے آدھا لے لو. انہوں نے فرمایا نہیں، یہ سب مجھے نہیں چاہیے، مجھے بازار کا رستہ بتا دو، میں وہاں جاؤں گا اور تجارت کروں گا. سبحان اللہ. یہ بھی ایک سیکھنے والی چیز ہے کہ کسی کو بسانا ہو تو کیسے بسایا جاتا ہے. اب پھر ان کی تجارت جو چل پڑی تو صحابہ میں سب سے مالدار وہی ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ صحابہ نے جب دیکھا کہ حضور اتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں تو سب نے مل کر مشورہ کیا کہ اب ہم کچھ نذرانہ لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں جاتے ہیں کہ حضور یہ قبول فرما لیجیے ہماری طرف سے، اب آپ بھی اچھا کچھ کھائیے، اچھا کچھ پہنیے. اب تو اللہ نے ہم کو دیا ہے، اب مدینہ ہے. مکی زندگی الگ تھی اور مدنی زندگی الگ ہے. لے کر آئے کہ حضور یہ نذرانہ اچھی خاصی رقم لے کر کے آئے تھے، حضور نذرانہ قبول فرما لیں. تب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے محبوب تم فرماؤ میں جو اچھا انہوں نے عرض یہ کیا تھا کہ حضور ایمان ملا آپ کی وجہ سے، قرآن ملا آپ کی وجہ سے، دین ملا آپ کی وجہ سے، اخلاق ملے آپ کی وجہ سے، ساری تبلیغ ہم نے سیکھی آپ کی وجہ سے، خدا کا پتہ معرفت ملی آپ کی وجہ سے، تو ہم یہ چھوٹی سی خدمت نذرانے کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے. تو تب اللہ نے فرمایا محبوب فرما دو یہ جو میں نے کیا نا دین کا کام، اس پر میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، کوئی اجرت نہیں چاہتا، کوئی بدلہ نہیں چاہتا، لیکن دینا چاہتے ہو نا. اللہ فرما رہا ہے، کلام اللہ کا، زبان مصطفیٰ کی، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. فرمایا الا المودۃ فی القربہ، اگر دینا چاہتے ہو میرے اہل بیت سے محبت کرو،
میرے اہل بیت سے محبت کرو. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا, اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھا دیں گے, اس نیکی میں اور اضافہ کر دیں گے. ان اللہ غفور شکور, بے شک اللہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے. دین کی راہ میں کام کرتے کرتے کبھی طلبہ کو بھی آپ کو بھی لگے گا, عالم بننے والوں کو, حافظ بننے والوں کو یا مبلغین کو ایسا لگے گا کہ ہماری کوئی قدر نہیں کرتا, تو اللہ فرماتے ہیں میں قدر کرنے والا ہوں. اب آپ مجھے بتاؤ کہ جب اللہ قدر کرنے والا ہے تو دوسرا کیا بولتا ہے, اس سے ہم کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی قدر کرے یا نہ کرے, آپ علم کی راہ نہیں چھوڑنا, حفظ کی راہ نہیں چھوڑنا, عالم بننے کی راہ نہیں چھوڑنا, محدث مفتی بننے کی راہ نہیں چھوڑنا, کیونکہ کوئی قدر کرے یا نہ کرے ان اللہ غفور شکور. اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے. بلکہ ادھر دوسرے بارے میں آپ جائیں گے, فمن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم, اور جو نیکی کرے فإن اللہ شاکر علیم, تو بے شک اللہ, بتائیے کیا ہے جی, قدر کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے. یہ صفتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تو ہم دنیا سے کوئی امید ہی نہ رکھیں. آدمی مایوس کب ہوتا ہے؟ جب وہ امید لگاتا ہے. تو جب دنیا سے امید رکھیں گے تو مایوسی ہوگی, لیکن جب رب سے امید لگائیں گے تو مایوسی کا خیال ہی نہیں ہوگا, کیونکہ وہاں جس کی امید وہاں سے لگتی ہے وہاں اندھیرا نہیں, صرف روشنی ہی روشنی ہوتی ہے. کیونکہ اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین و آسمانوں کا نور ہے. قرآن شریف کی آیتیں سب دلالت کرتی ہیں, اور نظریں اگر ان آیتوں پر ہو تو پھر بھٹکنے کا سوال ہی نہیں ہے. صراط مستقیم یہی ہے, اللہ اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم فرما دو کہ میرے قرابت داروں سے تم محبت کرو, باقی میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. اب آپ دیکھیں, یہ سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نسبت کی وجہ سے اہل بیت کو جو فضیلت حاصل ہوئی, حضور کا مقدس خون آپ کی رگوں میں جو دوڑتا ہے, سبحان اللہ. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کسی نے ان سے کہہ دیا, اے صفیہ, اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی. آج بھی کچھ لوگ ایسے بولتے رہتے ہیں, سیدہ فاطمہ کو نہیں بخشوا سکتے وغیرہ وغیرہ, اس طرح کی معاذ اللہ اس طرح کی باتیں کرتے. وہ اپنی بیٹی کو نہیں بخشوا سکتے تو ہم کو کیا, معاذ اللہ بولتے ہیں نا لوگ, اس طریقے سے باتیں کرتے. اس لیے کہتا ہوں فیس بک کے مفتی سے کچھ مت سننا, اپنے علماء سے سننا, ان سے ویریفائی کرنا. تو کسی نے کہا کہ آپ پھوپھی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو یہ رشتہ داری تم کو قیامت میں فائدہ نہیں دے گی. آپ کو بہت دکھ ہوا حضرت صفیہ کو, اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جب یہ بات پہنچی تو حضور پر جلال کی کیفیت طاری ہو گئے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, بلال لوگوں کو جمع کرو. جب سب لوگ جمع ہو گئے, میرے آقا ممبر پر تشریف فرما ہوئے, پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی, اور پھر میرے آقا نے فرمایا, کیا حال ہے ان لوگوں کا جو یہ گمان کرتے ہیں کہ میری رشتہ داری فائدہ نہیں دے گی. قیامت کے دن ہر سبب اور نسب ٹوٹ جائے گا, نسبی اور سسرالی رشتہ ٹوٹ جائے گا, لیکن میرا سبب اور میرا نسب کہ وہ دنیا میں بھی جڑا ہوا ہے اور آخرت میں بھی جڑا ہوا ہے. بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے حسن, یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت, یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت, یوں کہا. آپ بھی کہیے نا, آپ بھی کہیے نا, داستان اہل بیت تم کو مزدہ نار کا ہے, دشمنان اہل بیت. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا, لا یؤمن عبد
حتی اکون احب الیہ من نفسہ، فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ وَتَكُونَ عِطْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِطْرَتِهِ، اور میری اولاد اس کو اپنی اولاد سے پیاری نہ ہو۔ یہ سید زادوں کا احترام ہے، سبحان اللہ، اہل بیت کا احترام ہے، بولیے نا سبحان اللہ۔ وَذَاتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ذَاتِهِ، اور میری ذات اسے اپنی ذات سے بڑھ کر محبوب نہ ہو۔ وَيَكُونُ أَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، اور میرے اہل بیت اسے اپنے گھر والوں سے بڑھ کر پیارے اور محبوب نہ بن جائیں، اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں سنی داستان اہل۔ ایک اور روایت میں ہے، جو اللہ سے محبت رکھتا ہے وہ قرآن سے محبت رکھتا ہے، اور جو قرآن سے محبت رکھتا ہے، حضور فرماتے ہیں، وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے اصحاب اور میرے اہل بیت سے محبت رکھتا ہے، میرے قرابت داروں سے محبت رکھتا ہے۔ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اعلی حضرت لکھتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ایک طرف قرابت کی نسبت سے سید زادوں کی بھی تعظیم کرتے ہیں، تو دوسری طرف صحابہ کرام کی بھی عظمتوں کا اقرار کرتے ہیں، نہ ان کی شان میں کچھ برا بولتے ہیں، نہ ان کی شان میں کچھ برا بولتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اصحابی کالنجوم فبأیہ مقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، اس میں جس کسی کی اقتداء کرو گے، پیروی کرو گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں، میرے اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس کشتی میں آئے گا وہ پار لگ جائے گا۔ تو کشتی کے لیے ستارے ضروری ہیں۔ ابھی آپ نیویگیشن سسٹم تو آ جایا نا، لیکن جب یہ کچھ بھی نہیں تھا تو لوگ ستاروں کو دیکھ کے چلتے۔ تو اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ اور صحابہ پہ نظر رکھو، ان کی محبت دل میں بسا لو، روشنی یہاں سے لو اور حرکتیں یہاں سے لو۔ سبحان اللہ، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ یوں کا بیت، یوں کہا کرتے سنی داستان۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے، جسے ہجامہ کرتے ہیں نا، تو اس سے پھر خون نکلتا ہے۔ اب وہ خون جو نکلا، اللہ اکبر، تو وہ خون کیا کرتے ہیں؟ لوگ تو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، لیکن اس صحابی نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک چھپ کر جا کر کے اس خون کو پی لیا۔ بولو نا سبحان اللہ، کیا کیا پی لیا؟ اب قرآن پاک کی آیت، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ بے شک تم پر حرام کیا گیا مردار اور بہتا ہوا خون اور لحم خنزیر یعنی سور کا گوشت، اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا۔ یہ ذبح کے وقت کی بات ہے، ورنہ یہاں بھی لوگ غوطہ کھا جاتے ہیں، کہتے کہ فلاں کا بکرا بول دیا تو حرام ہو جائے گا۔ تو کبھی اپنا بکرا بولیں گے، کس کا بکرا؟ تو میرا بکرا، تب حرام نہیں ہوتا، اور غوث پاک کا بولے تو حرام ہو جاتا ہے۔ یہ عجیب لوگ ہیں یار، عجیب لوگ ہیں، اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ حرام ہے، بہتا ہوا خون حرام۔ جب جانور کا حرام ہے تو انسان کا خون کیسے کوئی پی سکتا ہے؟ لیکن انہوں نے پی لیا۔ اب نارملی لوگ تو یہی سوچیں گے کہ حضور خوب ناراض ہوئے ہوں گے کہ یہ تم نے کیا کیا؟ تو حضور نے پوچھا میرا خون کیا ہوا؟ کہا حضور میں نے پی لیا، وہ میرے پیٹ میں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں
تمہارے پیٹ میں ہے تو اللہ نے تمہارے اوپر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح جنگ احد میں ایک صحابی نے حضور کے بدن پاک سے نکلا ہوا خون پی لیا کہ زمین پر نہ گرنے پائے. میرے آقا نے پوچھا یہ کیا کیا؟ کہا حضور بس تعظیماً کہ یہ خون زمین پر نہ گرے تو میں نے اس کو چوس لیا، اس کو پی لیا، زخم سے نکل رہا تھا. سرکار نے فرمایا جنتی کو دیکھنا اس کو دیکھ لو. سبحان اللہ. اب یہ خون جو رسول اللہ کا کسی نے پی لیا اور اس کے بدن میں چلا گیا، اس کی عظمتیں اتنی بڑھ گئیں، تو جن کے بدن میں حضور ہی کا خون بہ رہا ہو، حرکت کر رہا ہو، ان اہل بیت کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا. یوں کہا کرتے سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے سنی داستان. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ، بس آخری بات عرض کرتا ہوں. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی تفسیر کبیر میں ایک ایمان افروز حدیث پاک لے آتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. یعنی سن لو جو اہل بیت کی محبت میں فوت ہوا، دنیا سے گیا، وہ شہید ہے. بولیے نا. یوں کہا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفور اللہ. سن لو جو اہل بیت کی محبت میں فوت ہوا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. یوں کہا کرتے سنی داستان بیت، یوں کہا فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا. فرمایا سن لو جو شخص اہل بیت کی محبت میں انتقال کر گیا وہ توبہ کرنے والا ہو کر مرے گا یا مرا. یوں کہا کرتے سنی داستان. جوش میں آئیے نا، جوش میں آئیے نا. یوں کہا کرتے سنی داستان بیت، یوں کہا کرتے سنی. الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستقمل الایمان. سن لو جو شخص اہل بیت کی محبت پر فوت ہوگا وہ مکمل ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا. یوں کہا کرتے سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے سنی داستان. الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنت ثم منکر و نکیر. سن لو جو اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا اسے ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام اور پھر منکر نکیر بھی جنت کی خوشخبری دیتے ہیں. سنی داستان. آج کا ٹاپک ہی یہی ہے. یوں کہا کرتے سنی داستان. الا ومن مات علی حب آل محمد یزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجہا. سن لو جو اہل بیت کی محبت میں مرا یا فوت ہوا اسے ایسی عزت کے ساتھ جنت کی طرف روانہ کیا جاتا ہے جیسے دلہن دولہے کے گھر بھیجی جاتی ہے. داستان اہل بیت یوں کہا کرتے سنی داستان.
الا ومن مات على حب آل محمد فتح له في قبره بابان الى الجنہ. سن لو جو اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا اس کی قبر میں جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یوں کہا کرتے سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے سنی داستان اہل بیت. الا ومن مات على حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ. سن لو جو اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا اس کی قبر پر رحمت کے فرشتے زیارت کے لیے آتے ہیں. یوں کہا کرتے سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے سنی داستان اہل بیت. اور بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے، لیکن آج کے لیے اتنا بہت کچھ ہے. تو امید ہے کہ آپ نے اہل بیت کی محبت کو اپنے سینے میں محسوس کیا ہوگا. ایک بار جھوم کے پڑھ لیجئے ایک بار ایک یہی مصرع، اس کے بعد ہم صلاۃ و سلام پڑھیں گے انشاءاللہ. یوں کہا کرتے سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے سنی داستان اہل بیت. تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت. پڑھیے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.